سن 809 عیسوی میں عظیم عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال ہوا۔ انتقال سے قبل وہ اپنی جانشینی کے لیے ایک جامع منصوبہ بنا کر گئے، جس کے تحت ہارون کے بعد ان کے بیٹے محمد بن ہارون خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد خلیفہ ہارون کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن ہارون مسند خلافت پر بیٹھیں گے۔ خلیفہ ہارون نے بڑے بڑے عوامی اجتماعات میں اس ترتیب جانشینی کی توثیق بھی کروائی۔ حرم مکہ میں اس بابت ایک معاہدہ تحریر کیا گیا جس پر دونوں شہزادوں کے دستخط تھے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق ہارون الرشید کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن ہارون خلیفہ بنے اور اپنے لیے الامین کا لقب اختیار کیا۔ جب خلیفہ ہارون کا انتقال ہوا تو وہ دارالخلافہ سے دور تھے۔ یہ خبر 1900 کلومیٹر دور بغداد محض 10 یا 11 دن میں پہنچ گئی۔ اس سے ترسیل ڈاک کے نظام کی افادیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ خط جس میں خلیفہ کے انتقال کی خبر آئی، اس کے ساتھ رسول اللہ کی قبا یعنی چادر، خلیفہ کی لاٹھی اور ان کی شاہی مہر خلافت بھی تھے۔ نئے خلیفہ محمد بن ہارون نے بغداد کے لوگوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں اس خبر سے مطلع کیا، جس کے بعد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسی ہی ایک تقریب خراسان کے شہر مرو میں بھی ہو رہی تھی، جہاں خلیفہ الامین کے بھائی اور جانشین عبداللہ بن ہارون نے والی خراسان کا عہدہ سنبھالا اور اپنے لیے المامون کا لقب اختیار کیا۔ یہ بھی خلیفہ ہارون کی ترتیب جانشینی کا حصہ تھا، جس کے مطابق المامون کو والی خراسان بننا تھا۔ جانشینی کی یہ ایک دقیق ترتیب تھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کچھ خاص پسندگی بھی نہ تھی، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ خلیفہ الامین ابھی جوان تھے اور مزید 20 برس تک حکومت کر سکتے تھے، لہٰذا خلیفہ ہارون الرشید نے اس ترتیب جانشینی سے اگلے 20 سال تک کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوراً ہی خلافت کے مختلف حصوں میں دھڑے بندیاں ہونے لگیں۔ بغداد میں موجود حکومتی ادارے اور دیوان سالاری یہ چاہتی تھی کہ خلیفہ الامین اپنے بھائی کو جانشینی سے ہٹا دیں اور ان کی جگہ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کریں، جس پر کہ ان کا زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ خلیفہ الامین کو ان کے والد کے پرانے دوست اور وزیر فضل ابن ربیع اس بات پر اکسا رہے تھے۔ الامین اور ان کے بھائی کے درمیان کچھ زیادہ رنجش نہ تھی، لیکن ان کی انتظامیہ ایک دوسرے کے در پہ تھی۔ جب معاملات زیادہ بگاڑ کی جانب بڑھے، المامون نے اپنے بھائی خلیفہ الامین سے اپنے خاندان اور بغداد میں موجود اپنے مال و دولت کو خراسان بھیجنے کا کہا۔ الامین نے انتہائی شائستگی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خراسان کا راستہ طویل اور خطرناک ہے، جس پر وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے، اور جہاں تک ان کے مال و دولت کا سوال تھا تو خلیفہ الامین بغداد میں اس کا بہتر استعمال کر سکتے تھے۔ دونوں کے درمیان چنگاریاں سلگ رہی تھیں، لیکن اس نے ابھی آگ کی شکل اختیار نہ کی تھی۔ مزید برآں دونوں کے بیچ گفتگو کا فقدان بھی تھا۔ اکثر خطوط کا جواب فضل ابن ربیع یا دوسرے بڑے درباری دیتے، جنہوں نے نہ صرف یہ آگ لگائی تھی بلکہ اب اس میں گھی ڈالنے کا کام بھی سر انجام دے رہے تھے۔ اب صرف ایک دوسرے کو متنبہ کیا جا رہا تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو اس کا ذمہ تم پر ہوگا، مجھ پر نہیں۔ خلیفہ الامین نے آخرکار اپنے درباریوں کی بات مان لی اور علماء کو جمعے کے خطبوں میں المامون کا بطور جانشین تذکرہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مکہ سے خانہ کعبہ میں اویزاں خلیفہ ہارون الرشید کا اصل معاہدہ بھی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے چاک کر دیا۔ اسی کے ساتھ الامین نے عباسی خانہ جنگی کا طبل بجا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ساری فوج کو 2 سال کی تنخواہ بطور انعام دی، جس سے کہ ان کی وفاداریاں خریدی گئیں۔ یہ رقم خلیفہ ہارون الرشید کے وسیع خزانے میں سے آئی تھی، جو کہ امام الطبری کی روایت کے مطابق 1 ارب درہم کے برابر تھا۔ فوج کے بعد بغداد میں ایک اور با اثر گروہ ابنا کا تھا۔ یہ ان سپاہیوں کے خاندان تھے جنہوں نے قریباً 50 سال قبل بنو امیہ کا تختہ الٹا تھا۔ خراسانی النسل یہ لوگ حالت جنگ میں بغداد کو سنبھالنے کے لیے درکار تھے۔ الامین نے علی ابن عیسیٰ ابن مہان کو ان کا سردار مقرر کیا، جو کہ اس سے پہلے والی خراسان بھی رہ چکے تھے۔ ظالم و جابر کے طور پر مشہور ابن مہان کو خراسان میں سخت ناپسند کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہارون الرشید کا بطور خلیفہ آخری حکم ابن مہان کی معزولی تھا۔ باوجود اس کے ابنا نے ابن مہان اور آخرکار الامین سے وفاداری قبول کر لی۔ خلیفہ ہارون کے انتقال کے محض 18 ماہ کے اندر سن 810 عیسوی کے اختتام تک دونوں اطراف سے جنگی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ہارون الرشید کی 20 سال کی منصوبہ بندی 20 ماہ بھی نہ چل سکی۔ بغداد سے 2000 کلومیٹر دور المامون کو بغداد میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس سب کا علم ہوا۔ ان کے تانے بانے خراسانی اشرفی فضل ابن سہل کے ہاتھ میں تھے۔ ابن سہل ایک ذہین اور شاطر انسان تھے اور اپنی سیاسی اور سفارتی قابلیت میں خلیفہ المنصور سے کم نہ تھے۔
ابن سہل جانتے تھے کہ اب جنگ قریب ہے کیونکہ وہ خود جنگ کے معماروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بغداد میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے خلیفہ الامین کو مجبور کیا تھا کہ وہ ابن مہان کو اس فوج کا سردار مقرر کریں جو المامون کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اس کے بعد ابن سہل نے خراسان کے لوگوں کو عبداللہ بن ہارون کا دفاع کرنے پر راضی کیا۔ خراسانی جو ابن مہان کو سخت ناپسند کرتے تھے، اس کے دوبارہ والی خراسان بننے کے خوف سے متحد ہو گئے۔ اب دونوں اطراف کی افواج تیار تھیں۔ خلیفہ الامین نے علی ابن عیسیٰ ابن مہان کی قیادت میں 50,000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا۔ المامون کے پاس صرف 3 یا 4,000 فوجی تھے۔ ابن سہل نے مئی سن 811 عیسوی میں ایک نوجوان طاہر ابن حسین کو ان کا سردار مقرر کیا اور مرو کے راستے میں واقع شہر رے کا دفاع کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ شہر پہلے خلیفہ المہدی کا قلعہ ہوتا تھا۔ اس میں کسی بھی حملہ آور کو روکنے کے لیے جامع قلعہ بندی بھی کروائی گئی تھی۔ باوجود اس کے جب ابن مہان شہر پر حملہ آور ہوئے، طاہر شہر میں نہ رہ سکے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ عام لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آخرکار وہ اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر کا سامنا کرنے جا رہے تھے اور شہر تاراج ہونے کے ڈر سے عین ممکن تھا کہ لوگ خلیفہ کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ طاہر نے محاصرے کا انتظار کرنے کی بجائے کھلے میدان میں ابن مہان کی فوج کا سامنا کیا۔ اس مارکے کے واقعات کچھ مبہم ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی ابن عیسیٰ ابن مہان اس لڑائی میں مارے گئے۔ ان کے بعد ان کی کامیاب ہوتی فوج تتر بتر ہو گئی۔ طاہر اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کے خلاف جنگ جیت چکے تھے۔ المامون جو ایک بری خبر کی توقع کر رہے تھے، خوشی اور حیرت کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ دوسری طرف طاہر ابن حسین مزید حکم کا انتظار کیے بغیر ہی مغرب کی جانب بڑھنے لگے۔ المامون کی معزولی کے لیے شروع ہوئی جنگ اب منصب خلافت کے لیے تھی۔ بری طرح شکست خوردہ ہونے کے باوجود خلیفہ الامین کے ہاتھ مضبوط تھے۔ اول تو ان کے پاس خلیفہ ہارون کا خزانہ اور عراق اور مصر جیسے امیر صوبے تھے، اور اس سے بڑھ کر ابنا فوجی اور پوری عباسی خلافت کی طاقت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے معاہدہ جانشینی کو چاک کر دیا۔ وہ معاہدہ خانہ کعبہ کے اندر آویزاں تھا اور اللہ کی نگہبانی میں اس کی پاسداری پر عہد کیا گیا تھا۔ اس مقدس عہد کو توڑنا بہت سے لوگوں کو خلیفہ الامین سے دور لے گیا، جن کے خیال میں خلیفہ نے اس عمل سے خدا کے قہر کو دعوت دی تھی۔ مزید برآں رے میں شکست کی خبر ان تک 2 ماہ بعد پہنچی، جس سے ان کو کسی تیاری کا وقت نہ مل سکا۔ طاہر ابن حسین سردیوں سے پہلے عراق پہنچنا چاہتے تھے اور وہ خزاں کے شروع ہوتے ہی بغداد کے انتہائی قریب حلوان نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ فضل ابن ربیع بڑبڑاہٹ میں ایک نیا لشکر جمع کرنے لگے۔ ابنا فوجیوں کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، لیکن خلیفہ فقط ان پر انحصار کر کے ان کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہتے تھے، لہٰذا ان کا اثر کم کرنے کے لیے انہوں نے فضل ابن ربیع کو عرب قبائل کے پاس بھیجا۔ عربوں کے ایک سردار اسد بن یزید کچھ شرائط کے عوض ان سب قبائل کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ ان شرائط میں چند شہروں اور قلعوں پر دسترس کے ساتھ ساتھ اسد ابن یزید المامون کے بچوں کو اپنے پاس بطور یرغمال رکھنا چاہتے تھے۔ الامین نے انہیں ایک پاگل بدو قرار دیا اور کہا کہ وہ بچے ان کا خون ہیں اور وہ ان کا سودا نہیں کریں گے۔ پھر الامین نے اسد ابن یزید کو گرفتار کروایا اور ان کے چچا احمد ابن مزید سے معاہدہ کیا، جس کے تحت انہوں نے اپنے 20,000 فوجی بھی خلیفہ کے لشکر میں شامل کر دیے۔ جب الامین کی فوج روانہ ہوئی، عرب اور ابنا دونوں ہی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کوشاں تھے تاکہ جنگ کے بعد خلافت پر قابو کر سکیں۔ دونوں دھڑوں میں اختلافات اس قدر بڑھنے لگے کہ وہ مزید ساتھ نہ چل سکتے تھے۔ اس سب کا علم ہوتے ہوئے طاہر ابن حسین نے اپنے قارندے خلیفہ کے لشکر میں بھیجے، جن کا کام اس چنگاری کو مزید ہوا دینا تھا۔ خلیفہ کے لشکر میں آشوب اس قدر بڑھ گیا کہ کہا جاتا ہے کہ خود خلیفہ کو بھی دونوں گروہوں نے اپنی بات منوانے کی غرض سے وقتاً فوقتاً اغوا کیا۔ اسی بیچ خراسان سے فضل ابن سہل کی امدادی فوج بھی حلوان پہنچ گئی، جس کے نئے سردار ہرتھما ابن عیان تھے، جو الامین اور المامون دونوں کو بچپن سے جانتے تھے اور خلیفہ ہارون کی دیوان سالاری کا وہ واحد فرد تھے جنہوں نے الامین کے مقابلے میں المامون کی حمایت کی تھی۔ حلوان پہنچ کر ابن عیان نے کمان سنبھالی اور زاگراس پہاڑوں کا داخلی راستہ بند کر دیا، جبکہ طاہر ابن حسین اپنے آدمیوں کو لیے جنوبی عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ اہواز شہر کا حاکم محمد بن یزید المحلابی تھا، جسے طاہر نے شکست دی۔ اسی طرح وسیط اور بصرہ جیسے 2 اہم شہروں نے بھی جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اسی دوران حجاز کے والی داؤد بن عیسیٰ نے، جو خود بنو عباس میں سے تھے، لوگوں کو خلیفہ الامین کے خلاف ابھارنا شروع کیا۔ نقطہ اعتراض خلیفہ کا معاہدہ جانشینی کو چاک کرنا تھا، جس پر خود اللہ کو گواہ بنایا گیا تھا۔ داؤد بن عیسیٰ اور حجاز کے لوگوں نے المامون کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اگست سن 812 عیسوی تک خلافت کی اکثریت المامون کو خلیفہ تسلیم کر چکی تھی۔
دوسری طرف ابنا اور عرب قبائل کا اتحاد ٹوٹ چکا تھا اور جنوبی عراق مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب طاہر بن حسین اور ہرتھما بن عیان نے بغداد کا رخ کیا۔ اگست 812 عیسوی میں بغداد شہر کا محاصرہ شروع ہوا۔ بغداد کے لوگوں نے تنہا چھوڑے جانے کے باوجود بھی بھرپور مزاحمت کی۔ فضل ابن ربیع گوشہ نشینی میں چلے گئے جو اگلے 8 برس تک جاری رہی۔ شہر کے اندر کئی گروہ بن گئے جو کچھ لوٹ مار کرتے اور کچھ حملہ آوروں سے لڑتے۔ شہر کے دونوں جانب دریا ہونے کے باعث اس کو فتح کرنا آسان نہ تھا، لیکن آخرکار یہ فتح ہوا اور تباہ کر دیا گیا۔ شاعروں نے بغداد کے تاراج ہونے پر بڑی اندوہناک نظمیں بھی لکھی۔ خود طاہر بن حسین نے شہر کے اطراف سب کچھ تباہ کیا۔ شہر کے عظیم محلات لوٹ لیے گئے اور اس کی رقم فوج کی رسد کے لیے استعمال کی گئی۔ سن 813 عیسوی کی بہار تک خلیفہ الامین بالکل ہار چکے تھے۔ انہوں نے ہرتھما ابن عیان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کے والد خلیفہ ہارون کے پرانے دوست تھے۔ تاہم جب انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو طاہر کے آدمیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ طاہر بن حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ الامین ہرتھما ابن عیان کے سامنے ہتھیار ڈالیں کیونکہ اس سے بعد از جنگ ان کی اپنی وقت میں کمی آتی۔ الامین کو احمد ابن سلام نامی ایک آدمی کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ ابن سلام خود لکھتے ہیں، جب ہم قید خانے میں تھے تو دروازے پر ایک دستک ہوئی اور ذرا پہنے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے الامین کو بغور دیکھا اور ان کی شناخت کی تصدیق کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ خلیفہ الامین کا وقت گنا جا چکا ہے۔ پھر الامین نے شدید خوف سے مجھ سے التماس کی کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ آدھی رات کے قریب گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، دروازے پر دستک ہوئی اور فارسیوں کا ایک گروہ تلواریں تانے اندر داخل ہوا۔ الامین کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ گروہ کچھ ہچکچایا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ میں وہاں سے نکل کر ایک کونے میں جا بیٹھا، جبکہ خلیفہ ایک تکیہ پکڑ کر ان کو لان تان کرنے لگے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے اور المامون کے بھائی ہیں۔ یہ سن کر گروہ میں سے ایک آگے بڑھا اور الامین کے ماتھے پر ضرب لگانے کے لیے وار کیا، لیکن الامین نے وہ تکیہ اس کے چہرے پر مارا اور اس سے تلوار چھیننا چاہی۔ یہ دیکھتے ہوئے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک نے اپنی تلوار ان کے سینے میں اتار دی۔ سب نے مل کر الامین کو زمین پر گرا لیا اور ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ الامین کا سر لیے وہ طاہر کے پاس گئے جبکہ ان کا دھڑ وہیں پڑا رہا۔ صبح پوہ پھوٹنے پر وہ دوبارہ آئے اور دھڑ کو بھی ساتھ لے گئے۔ خلیفہ المامون یہ خانہ جنگی جیت کر واحد خلیفہ بن چکے تھے، لیکن خلافت میں امن و امان ابھی بحال نہیں ہوا تھا۔ فضل ابن سہل خلیفہ کو خراسان میں ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان پر قابو رکھا جا سکے۔ تاہم خلافت کے مغربی حصے، عراق اور مصر جیسے امیر صوبے اور عباسی خاندان سب ہی ان سے ناخوش تھے۔ خلافت بتدریج مشرق کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ بغداد میں المامون کے چچا شاعر شہزادے ابراہیم ابن مہدی کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ مصر، شام اور دوسرے مغربی صوبے قابو سے باہر جا رہے تھے۔ خلیفہ المامون نے آخرکار سن 819 عیسوی میں بغداد لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ المامون نے اپنی جانشینی کے لیے بنو علی کے ایک فریق علی ابن موسیٰ کا انتخاب کیا، جنہیں کہ عام زبان میں امام علی الرضا کہا جاتا ہے۔ یہ آل رسول اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے تھے۔ اس پیشکش کو ایک کھوکھلا قدم ہی سمجھا گیا کیونکہ امام علی الرضا کی نسبت المامون ابھی کافی جوان تھے۔ بہرحال خلیفہ نے بغداد واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ان کے وزیر فضل ابن سہل کو ان کے حمام میں قتل کر دیا گیا۔ قاتلوں کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے المامون کے حکم پر قتل کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن خیر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ جب خلیفہ شہر طوس پہنچے تو ہارون الرشید کے مقبرے پر بھی گئے، جن کا انتقال یہاں ہوا تھا۔ المامون کے جانشین امام علی رضا کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا۔ اس بابت مختلف آرائیں ہیں، لیکن ممکنہ طور پر انہیں المامون نے ہی زہر دیا تھا۔ ان کا مدفن بھی خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ یہیں پر ہے۔ یہ جگہ اب مشہد کہلاتی ہے، جس کا مطلب شہادت کی جگہ ہے۔ آج مشہد دنیا کے اہل تشیع افراد کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ خلیفہ المامون آخرکار بغداد پہنچ گئے۔ ان کا استقبال طاہر بن حسین نے کیا، جن کا خاندان آگے چل کر خلافت میں خاندان عباسی کے بعد سب سے با اثر ہوگا۔ خلیفہ بے شک بغداد لوٹ چکے تھے، مگر خلافت ابھی بھی بکھری ہوئی تھی۔ سب مغربی صوبے مختلف مقامی سرداروں کے زیر اثر تھے۔ بغداد میں بھی سب المامون کو دیکھ کر خوش نہ تھے۔ المامون اس کے بعد ملکہ زبیدہ سے ملنے گئے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ اور الامین کی والدہ تھی، جو الامین کے قتل کے بعد سے ہی گوشہ نشینی میں تھی۔ المامون خود ان سے ملے اور ان کی کچھ جائیداد بھی بحال کر دی۔ المامون کی سگی والدہ ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں اور ملکہ زبیدہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئی تھیں۔
یہ یاد کرتے ہوئے المامون نے انہیں والدہ خلیفہ کا عہدہ دیا۔ فضل ابن ربیع بھی گوشہ نشینی سے باہر آئے۔ المامون نے ابن ربیع اور ابراہیم ابن مہدی دونوں کو معاف کر دیا۔ اگلے 10 برس میں ساری خلافت دوبارہ خلیفہ کے قابو میں آ گئی۔ المامون کو خلیفہ تسلیم کیا گیا اور عباسی خلافت میں امن و امان واپس لوٹ آیا، یا خیر ایسا لگتا تھا کہ لوٹ آیا۔ خدا حافظ۔